میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ اگر آپ کو میں ایک نقشہ دکھاؤں جو کہ گوگل ارتھ سے لیا ہوا ہے ضلع ڈیرہ غازی خان کے علاقے کا، تو ڈیرہ غازی خان سے مغرب کی طرف جو پہاڑ چلتے ہیں اور جو کہ اوپر تک چلے جاتے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، ان کو ہم کوہ سلیمان کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ بے شمار وادیاں ہیں ان پہاڑوں میں اور وہ اپنے چوٹیاں ہیں۔ تو جب میرا دوست راحیل صدیقی وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر تھا بہت سال پہلے، 25 سال پہلے کی بات ہے، تو ہم دونوں نے وہاں پہ کافی ایڈونچر کیے۔ راحیل نے جب بھی دورہ کرنا ہوتا تھا اندرون کا تو مجھے فون کر دیا کرتا تھا، میں چلا جاتا تھا اور ہم پھر اکٹھے جایا کرتے تھے۔ خوب ہم نے سیر سپاٹا کیا، بہت ساری چوٹیاں بھی ہم نے کلائمب کی اکٹھے۔ اور یہ ساری چوٹیاں جو ہیں نا، یہ وہ ہیں کہ 2,000-2,500 میٹر اونچی ہیں، مری کے جیسی، تھوڑی مری سے اونچی۔ سردیوں میں کبھی کبھی برف بھی پڑتی ہے وہاں پہ۔ تو یہاں ایک بڑی دلچسپ سی جگہ ہے، میرے پاس اب تصویریں نہیں ہیں کیونکہ وہ ڈیجیٹل ہونے سے پہلے کا زمانہ تھا، تو آپ کو بنا تصویروں کے ہی اپنی امیجنیشن ہی استعمال کرنی پڑے گی۔ یہاں ایک اندر پہاڑوں کے اندر جا کے ایک چھوٹی سی جگہ ہے جسے ہنگلون کچھ کہتے ہیں۔ ہنگلون میں انگریزوں کے زمانے کا بنایا ہوا ایک جیل خانہ بھی ہے، اور وہ جیل خانے کی تصویر میرے ذہن میں تو آتی ہے کیونکہ میں نے تو دیکھا ہوا ہے اور تصویریں بھی کھینچی تھیں، اور وہ ہو سکتا ہے کہیں پڑی بھی ہوں، رکھی ہوئی نہیں ہے، پڑی ہوئی ہیں بس۔ تو ان کو ڈھونڈنا مشکل ہے، اور پھر انہیں وہ چونکہ پرانے زمانے کی وہ ٹرانسپیرنسیز ہیں 35 ملی میٹر کی، تو ان کو پروسیس کرانے کے لیے بھی اب لاہور میں کم سے کم ایک دکان ہے جو کہ 1-2 سال پہلے تک کام کر رہی تھی، پتہ نہیں اب کرتی بھی ہے کہ نہیں، اس کے پاس وہ ایکوپمنٹ تھا ان کو ڈیجیٹائز کرنے کا۔ تو بہرحال ہم وہاں پہنچے تو ہمیں پہلے تو انہوں نے ہمیں راستے میں جو لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ یہ جو ہم بزدار لوگ ہیں، بزدار ہیں وہاں پہ سارے، ایک ہم بڑے ہی منحوس قسم کے بزدار کو جانتے بھی ہیں اچھی طرح، پنجاب کے لوگ، یہ سارے جن کو میں ملا تھا وہ اس نسل کے نہیں تھے، وہ بڑے صحیح کے بزدار تھے۔ تو وہ بزدار نے انہوں نے ہمارا جو ڈرائیور تھا راحیل کا، اس نے کہا کہ جی ہاں ہمارے دادے کی قبر ہے۔ تو میں نے کہا یار وہ دادا، مطلب ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تمہارے دادے سے ملنے کا۔ تو پتہ چلا کہ دادا کسی پہلے گزرے ہوئے بزرگ کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں دادے موسیٰ کی قبر دکھائی، بلکہ قبر نہیں تھی، وہ مقبرہ سا ایک بنایا ہوا ایک ڈبہ، ایک جیسے کہتے ہیں نا ہاول، کوئی گنبد نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس ایک ڈبہ سا ہے کمرہ، اور اس کے اندر پڑا ہوا کیا ہے، اس کے اندر ایک چٹان ہے، پتھر ہے بڑا سا، انسان سے بڑا سائز کا، میرے خیال ہے 8 فٹ اونچا اور بڑا، اور مطلب ہے اس کے جو چوڑائی ہوگی وہ 12-13 فٹ ہوگی، اور اس کے بیچ ایک سوراخ ہے، اچھا بھلا بڑا شگاف ہے جو تھرو اینڈ تھرو آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ تو مجھے انہوں نے کہا جی آپ وہ جا کے اندر پتھر دیکھیں، یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ اسی کی ہے، وہ ڈبہ سا جو آپ کو نظر آ رہا ہے کمرہ، اس کے اندر وہ پتھر ہے، اور باہر یہ پیڑ کے اوپر لوگ اپنی وہ چونکہ دعا تو مانگنی ہے نا جی، اب ایک بزرگ ہے ادھر دفن، تو وہ تو دعا تو مانگنی ہے، تو وہ کچھ بچے کی دعا مانگتے ہیں تو وہاں ٹانگ کے چلے جاتے ہیں کچھ، اور پھر جب بچہ ہو جائے خاص کر کے بیٹا تو اس کی جت اتار کے سر منا کے وہ جو بال ہوتے ہیں ان کو بھی ایک پوٹلی سی بنا کے ٹانگ دیتے ہیں۔ تو اندر جو میں گیا تو پتہ چلا کہ وہ جناب اس میں وہ جو سوراخ ہے اس میں سے دیکھنا بھی ہے آپ نے۔ تو میں نے کہا شاید یہ ابھی مجھے کہیں گے کہ جی اگر آپ تو پہنچے ہوئے نا، اللہ لوگ ہیں اور آپ کے گناہ بخشے گئے ہوئے ہیں، پھر آپ کو مکہ بھی نظر آ جاتا ہے۔ تو مجھے تو کچھ نہیں نظر آیا، تو میں نے کہا اچھا پھر ساڈے قسمت دوزخ ہی ہونی ہے۔ تو میں نے آ کے پوچھا کہ یار کوئی جنت دوزخ کا چکر تھا، مکہ نظر آنا چاہیے تھا مجھے، کہتے نہیں ایسا کوئی چکر نہیں ہے،
تو دل کو بڑا سکون پہنچا کہ ابھی میری دوزخ پکی نہیں ہوئی۔ خیر وہ کہانی پھر میں نے کہا یار یہ کیا ہے، مطلب کیا چکر کیا ہے یہ سوراخ والا، اور یہ کمرہ بنا دیا سوراخ کے اوپر۔ کہتا ہے جی ہمارا جو دادا تھا نا اس کا نام تھا موسیٰ، اور دو اور تھے یہاں پہ، ایک لغاری تھا اور ایک اور بزرگ تھا، وہ بھی بزدار تھا۔ وہ جو دوسرا بزدار تھا اس کا نام تھا میرک، اور لغاری کا نام شاید دوزک یا دوزاک کچھ اس قسم کا انہوں نے بتایا۔ تو کہتے ہیں کہ جی ایک دو یہ پہنچے ہوئے لوگ تھے بھائی، بڑے کرامات والے لوگ تھے، بڑے بڑے میریکلز کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا کون ہے بھائی بڑا ہم میں سے جو کہ جس کے معجزات زیادہ ہیں؟ تو میرک نے کہا کہ میں کر کے تمہیں دکھاتا ہوں۔ تو وہ جو لاٹھی جس کو لے کے وہ چلا کرتا تھا، وہ اوپر سے کوئی پرندے گزر رہے تھے، اس نے ایک پرندے کی طرف کی، پرندہ گر کے مر گیا۔ تو امید میں رکھتا ہوں کہ ان تینوں بزرگوں نے بعد میں اس کو بھون کے کھایا ہوگا، ہمیں ضائع نہیں کیتا ہونا۔ تو وہ گر کے مر گیا۔ تو وہ جو لغاریوں کا بزرگ تھا نا، اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، یہ دیکھ وہ ایک پتھر پڑا ہوا تھا، پتھر کے اوپر بیٹھا، پتھر دھڑک 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 گھوڑے کی طرح بھاگتا ہوا چلا گیا۔ وہ دادے موسیٰ نے کہا کہ اب میں نے بھی تو کچھ کر کے دکھانا ہے۔ تو یہ جو پتھر جو اب اس کمرے کے اندر بند ہے نا، یہ جو کمرہ آپ پھر دیکھ رہے ہیں، اس کمرے کے اندر جو پتھر بند ہے نا، اس کے اوپر دادے موسیٰ نے اپنی وہ جو توڑے دار بندوق اس کے ہاتھ میں تھی نا، تو وہ توڑے دار بندوق اس نے ایسے کر کے پتھر کے اوپر رکھی، اور وہ پتھر کے اندر گھستی ہی چلی گئی حتیٰ کہ وہ دوسری طرف سے پار ہو گئی۔ یعنی دادے موسیٰ نے زور بھی نہیں لگایا، کوئی ڈرل بھی نہیں، کوئی ڈائنامائٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں، اس نے پتھر کے اوپر اپنی بندوق رکھی، وہ پار نکل گئی۔ تو یہ تو پھر بڑی بات ہے نا، یہ تینوں کے مقبرے ہونے چاہیے۔ تو میرک جو ان کا دوسرا بزداروں کا بزرگ ہے، اس کا کوئی قبر نہیں ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ وہ لغاری صاحب جو پتھر پہ بیٹھ کے اسے بھگاتے ہوئے لے گئے نا، ان کی قبر لغاریوں کے علاقے میں کہیں ہوگی۔ یہاں سے لغاریوں کا علاقہ زیادہ دور نہیں ہے۔ یہ ضلع ویسے ڈیرہ غازی خان کا بنتا ہے، یہ میں بتاتا چلوں، اور ہنگلون سے ڈیرہ غازی خان اگر آپ سٹریٹ لائن میں آئیں تو کوئی ایسے 50 کلومیٹر جنوب مشرق کی طرف ہے۔ تو یہ کہانی تو ختم ہو گئی۔ اچھا، یہاں ہنگلون کچھ کے جب ہم جیل خانے پہ آئے تو جو انچارج تھا اس نے ہمیں ایک داستان سنائی کہ جی کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ یہاں پہ کچھ جھگڑا ہو گیا۔ ایک آدمی تھا محمد خان اور اس کا بھائی جو تھے، اور انہوں نے کسی کے ساتھ جھگڑا کیا، پتہ نہیں بندہ مار دیا، سرور پھاڑ دیا، کیا کیا۔ تو محمد خان کو پکڑ کے ہم لوگ لے آئے اور ہم نے ادھر جیل میں بند کر دیا۔ محمد خان اب اس میں بند حوالات میں بند ہے، اور باہر وہ ساری پارٹیز آئی ہوئی ہیں نا، دونوں پارٹیاں ہیں جن کی آپس میں جھگڑا ہوا ہے، اونچی اونچی تکرار ہو رہی ہے، پولیس انہیں یہ بارڈر ملٹری پولیس سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اتنے کون سمجھتا ہے۔ تو وہ بڑی دھاں پڑاس چل رہی ہے باہر۔ تو یکایک اس میں ایک بندوق چلنے کی آواز آ گئی، اور پھر شور بلند ہوا کہ محمد خان کے بھائی کا نام لے کے کہ وہ ماریا گیا۔ تو کہنے والے جو ہیں وہ بتاتے ہیں، اور محمد خان کو میں ملا تھا، اور میں نے ایک اس کی مجھے یاد ہے میں نے ایک تصویر بھی کھینچی تھی کہ وہ اس جیل خانے کے حوالات کے اس دروازے کے پاس کھڑا ہے۔ کہتے ہیں جی محمد خان نے سلاخ پکڑی اور یوں کر کے کر دی، اور وہ سلاخ ہے کوئی ماڑی موٹی نہیں تھی، وہ کم سے کم 3 انچ موٹائی کی، 3 یا 4 انچ موٹائی کے سریا تھا۔ کہتے ہیں اس نے یوں کیا اور پھدک کے باہر آ گیا، اور خیر باہر جا کے پتہ چلا کہ وہ ایسے ہی کسی نے ٹھوس کرائی تھی، بھائی زندہ ہی ہے اس کا۔ تو سارے کہتے ہیں کہ ہوا، میں نے محمد خان سے بھی پوچھا وہ بھی ہوا ہے، تو پھر میں نے کہا یار یہ تو وہی کراٹے والی بات ہے کہ وہ آپ جتنے مرضی لکڑی کو ہاتھ ہمارے جیسے مارتے رہیں، جو ٹرین ہوئے ہوتے ہیں وہ لکڑی کو یوں کرتے ہیں تو لکڑی کے 2 ٹوٹے ہو جاتے ہیں۔ تو شاید یہ وہی ہوا وہ۔ اس کے بعد وہ ہمیں انہوں نے ایک بندے سے ملایا جس کا نام نواب خان تھا، اور نواب خان کی شکل مجھے آج تک یاد۔ دیکھیے 25-26 سال گزر گئے، نواب خان ایک خوش شکل آدمی، اور
بڑی مونچھیں، یوں ہینڈل بار مونچھیں اس کی، اپنی گرے سے رنگ کی، سفید، اس میں سفیدی زیادہ تھی، ہوگا 51 سال کا۔ تو بتایا یہ گیا کہ جناب بہت سال پہلے جب نواب خان یہاں پہ ہوتا تھا اس علاقے میں پوسٹڈ، ابھی بھی وہیں پوسٹڈ ہے ہنگلون میں، تو اس نے کیا کیا کہ جناب ایک کوئی چیتا اسے نظر آیا، یہ جو ہمارا پینتھیرا پارڈس جو دیسی چیتا ہے وہ اس کو کہیں نظر آیا، اس نے آؤ دیکھا نہ تو ڈھائیں سے بندوق سے وہ چیتا ڈھا لیا، پھر اس نے اس کی کھال اتاری چیتے کی اور اس کو نمک وغمت لگا کے اس کو کیور کیا، کوئی 4-6 دن لگا کے 8-10 دن جتنے بھی لگتے ہیں اس کو کیور کیا، اور بڑے اس تم تراک کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ ڈیرہ غازی خان گیا کہ جی ڈپٹی کمشنر صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا، وہ بڑے خوش ہوں گے، مجھے انعام و اکرام بھی دیں گے۔ تو اجازت لے کے داخل ہوا اندر، کیونکہ یہ بارڈر ملٹری پولیس اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے ماتحت ہوتی ہے، تو اجازت لے کے نواب خان اندر داخل ہوا اور بڑے فخر سے جا کے کہا کہ سر یہ میں تحفہ آپ کے لیے لایا ہوں۔ ڈپٹی کمشنر پوچھا کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا جناب وہ ہمارے وہاں پہ سلیمان کے پہاڑوں میں مل جاتے ہیں کبھی کبھی، تو آپ جتنے کہیں میں مار کے لا دوں گا آپ کو، کوئی وہ فکر کی بات نہیں ہے، آپ جتنی کھالیں کہیں میں لا سکتا ہوں، میں محنتی آدمی ہوں۔ ڈپٹی کمشنر نے کس کے کلاس لے لی نواب خان کی، انہوں نے کہا کہ اوے احمق آدمی، تمہیں پتہ ہے کہ چیتا نایاب ہوتا جا رہا ہے، کیا پتہ تو نے یہ آخری چیتا مار دیا ہو بھائی، کیا تم بد عقلی کی باتیں کرتے ہو؟ یہ انہوں نے بڑی کس کے اس کی کلاس لی۔ یہ تو نہیں مجھے بتایا نواب خان نے کہ وہ کھال کا بنا کیا، کیونکہ وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنر یہ کھال نہیں لے کے گئے ہوں گے، انہیں میں جانتا ہوں، اور بجائے انعام و اکرام دینے کے ڈی سی صاحب بہادر نے کس کے کلاس لی نواب خان کی، اور میں جانتا ہوں کہ انہوں نے لی ہوگی، کیونکہ جو ڈپٹی کمشنر تھے وہ بعد میں انٹیریئر سیکرٹری ہو کے ریٹائر ہوئے، میں انہیں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، 2-3 بار ملا بھی ہوں، اور وہ جو گڈ سینس اینڈ پرسپیکاسٹی والے سول سرونٹس ہوتے تھے نا، یہ وہ صاحب ہیں، ان کا نام تسنیم نورانی ہے، اب بھی ہیں، کام بھی کچھ کر رہے ہیں اور لکھتے بھی ہیں اخبار کے اندر ڈان میں۔ تو تسنیم نورانی صاحب نے نواب خان کی اچھی طبیعت صاف کی، مجھے یقین ہے کہ نواب خان نے اس کے بعد کوئی چیتا نہیں مارا ہوگا۔ یہ ایک چھوٹی سی کہانی تھی وہ دادا موسیٰ کی، میں اپنا کو پرانا بلاگ دیکھ رہا تھا تو اس میں مجھے یہ دادا موسیٰ کی داستان نظر آئی، میں نے کہا یہ آپ تک بھی پہنچا دی جائے کہ پہلے زمانے میں کیسے لوگ سوٹی کرتے تھے تو پرندے مر جاتے تھے، پتھر پہ بیٹھتے تھے تو پتھر گھوڑے کی طرح گیلپ کرتا ہوا بھاگ جایا کرتا تھا، اور اس قسم کے معجزے ہوا کرتے تھے، وہ اب پتہ نہیں معجزے ہونے ہی بند ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کیا خرابہ ہو گیا۔